میں نے اکثر لوگوں کو دعا دیتے دیکھا ہے کہ اللہ میاں بیٹی کا نصیب اچھا کرے، اللہ میاں بیٹی کا گھر اچھا کرے، گھر کو کشادہ کرے۔ اللہ بیٹے کا نصیب کیوں نہ اچھا کرے؟ میں نے کبھی لوگوں کو بیٹے کے نصیب کی دعا دیتے نہیں دیکھا۔ میں درجنوں طلاقوں کا مطالعہ کر چکا ہوں، میں درجنوں مردوں سے ملتا ہوں جو میرے پاس اپنے کسی نہ کسی علاج کے لیے آتے ہیں، لیکن اگر ان کو کھدیڑا جائے، ان کو تراشا جائے تو ان کی زندگی میں ایک عذاب مسلط ہوتا ہے، اور وہ مسلط ان کی بیوی کی طرف سے ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ زندگی میں ہر اس احسان فراموشی کا شکار ہوتی ہیں، وہ ہر اس چیز کو احسان فراموش کری جا رہی ہوتی ہیں یا فار گرانٹیڈ لے رہی ہوتی ہیں جتنی وہ خدمت اپنی بیوی یا ان کے بچوں یا اوور آل اپنی فیملی کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ میری ذاتی نظر میں ایک ذمہ دار مرد سے زیادہ مظلوم کریچر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور میری نظر میں ایک غیر ذمہ دار مرد سے زیادہ منحوس کریچر کوئی نہیں ہے۔ یہ دو کریچرز ایسی ہیں کہ ایک طرف ذمہ دار مرد کہیں نہ کہیں غیر ذمہ دار مرد کا بھی بوجھ اٹھا رہا ہوگا۔ جو ذمہ داری لے گا وہ 80 سال میں بھی آپ کو ریڑھی گھسیٹتا نظر آئے گا اپنی بیٹی کی شادی کی خاطر، اپنی اولاد کو جوان کرنے کی خاطر، انہیں پالنے کی خاطر، بیٹی کا جہیز اکٹھا کرنے کی خاطر۔ اور جو غیر ذمہ دار چرسی ہوگا یا غیر ذمہ دار ہوگا، آپ کو اس کی 12 سال کی بیٹی کسی گھر میں ٹاکیاں مارتی نظر آئے گی اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اسے اپنے لیے پیسہ چاہیے۔ اس کی بیوی آپ کو ذلیل ہوتی نظر آئے گی۔ یہ فرق ہے دو مردوں میں۔ لیکن میں نے کبھی غیر ذمہ دار مرد کو اپنے پاس ڈپریشن، انگزائٹی، پریشانی سے آتے نہیں دیکھا۔ ریزن بینگ، جتے پہ نہیں لکھتے وہ۔ تو ایسے مردوں سے یقینی طور پر بیٹی کا نصیب اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن ایک ذمہ دار مرد اگر اس کو ایک غیر ذمہ دار لاؤبالی عورت کے ساتھ اس کا نصیب نتھی ہو گیا تو ایسے بیٹے کے نصیب کے لیے دعا کیجیے۔ میں نے مردوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے ایسی خواتین کے ہاتھوں جو کہیں نہ کہیں ذہنی امراض کا شکار ہوتی ہیں۔ سوئر ڈپریشن، پریشانی، گھر میں لڑائی جھگڑا، ایکسٹرا شک کرنا، پریشان کرنا، اوور ڈیمانڈنگ ہو جانا، مرد سے اوور ایکسپیکٹ کرنا، اور زندگی میں خود کچھ نہ کرنا اور مرد کے اوپر مسلسل پریشر ڈالتے چلے جانا، اس کی نرو سے کھیلتے چلے جانا، اس کے کیے ہوئے ہر احسان پر، احسان نہیں، اس کا ذمہ داریاں جو وہ ادا کر رہا ہے ان کو فار گرانٹیڈ لے لینا۔ ایسی خواتین سے اللہ بیٹوں کا نصیب اچھا کرے۔ اس لیے اگر آپ کہیں بھی مجھے دنیا کے کسی کونے پر سن رہے ہیں تو جہاں کسی کی بیٹی کو دیکھتے ہیں، چھوٹی سی کو، جوان ہوتے، میں خود بیٹی کا باپ ہوں، اگر آپ بیٹیوں کو دیکھیں جوان ہوتے اور دیکھیں کہ ان کو نصیب کی دعا دینی ہے تو وہیں کسی کے بیٹے کو بھی نصیب کی دعا دیجیے۔ دعا کیجیے اس کے لیے بھی کہ اگر یہ ایک ذمہ دار مرد بنے گا تو اللہ میاں اس کو بیوی بھی اس کے ٹکر کی دینا، اس کی ایک زندگی میں آنے والی عورت بھی اس کے گھر کو جہنم مت کرے، اس کی زندگی کو جہنم مت کرے، اس کی ذہنی تناؤ کی وجہ مت ہو۔ میں کئی اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھتا ہوں جو زندگی میں ہر چیز پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بیگمات ان کی اس طرح مددگار نہیں ہوتی جس طرح انہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ آج کل مہنگائی، ڈپریشن، انفلیشن، چوری چکاری، دو نمبری اٹا پڑا ہے، اور ایسے میں اگر کوئی ذمہ دار مرد اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، رسک لے کر آ رہا ہے، سٹریسز کا شکار ہے، تو وہاں عورت کو نیکسٹ آن کال بال پہ جانا پڑے گا۔ یارکر مارنے کے لیے اس کو پیچھے سے جا کے گیند کرانی پڑے گی تاکہ وہ اس کے ذہنی سکون کا باعث بنے، وہ اس کو سمجھے، اس کے حالات و واقعات کو سمجھے، اس کے اوپر ہوئے ہوئے پریشر اور سٹریس کو سمجھے، اس کی انگزائٹی کو سمجھے۔ اس سے گھر بچتے ہیں، اس سے نسلیں بچتی ہیں، اس سے نصیب بچتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ زندگی میں کسی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور اسے دعا دے رہے ہیں تو وہیں کسی کے بیٹے کے سر پہ بھی ہاتھ رکھیے اور اسے دعا دیجئے کہ اللہ بیٹے کا نصیب اچھا کرے، اسے ایک ذمہ دار مرد بنائے اور اس کو ایک ذمہ دار عورت،
اس کے نصیب میں لے کر آئے. یہ کسی عورت کے عشق کے دھوکے کا شکار مت ہو. اس کو کوئی خاتون استعمال نہ کرے, اس کی عزت سے نہ کھیلے, اس کی ایموشنل عزت نہ لوٹے, اس سے پیار کرے, اس کو دھوکہ نہ دے, اس کو پاگل نہ کرے اپنے عشق میں, اس کو دیوانہ نہ بنائے. اور اگر اس کا گھر بس جائے تو بیوی اس کی گھر سنبھالنے والی ہو, گھر گھرستی والی ہو, اس کی ذمہ داری کو سمجھے, اس کے احساس کو سمجھے, اس کو برباد نہ کرے, اس کو دیوانہ نہ کرے. عورت دو صورتوں میں دیوانہ کر سکتی ہے, ایک محبوبہ بن کر اور دوسری بیوی بن کر. اللہ ایسے بیٹوں کا دونوں خواتین کی صورت میں نصیب اچھا کرے. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.